الحمد لله الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان الله سبحان الله ومأوانا ومولانا سبحان الله محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله أما بعد سبحان الله فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله إن الله مع الصابرين سبحان الله سبحان الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان الله سبحان الله بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا
رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج باوجود اس کے کہ چھٹی کا دن نہیں ہے، آپ لوگ اپنے جذبہ شوق اور عشق و محبت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں. میں آپ کے تشریف لانے کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک بڑی بین دلیل ہے، اور یہ اس بات کی بھی شہادت ہے کہ آپ کی مذہبی قیادت یہاں زندہ و پائندہ ہے. اگر عوام کا اور مسلمانوں کا اپنے مذہبی پیشوا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آج چھٹی نہ ہونے کے باوجود اجتماع کس طرح بن جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے مذہبی معاملات بڑے خوبصورتی سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ راستے کی رکاوٹوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے، اور مزاحم ہونے والے نظریات کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں خدا ہمیشہ آپ کو روح ترقی رکھے. آج میں نے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ چھٹی کا دن نہیں ہے، اس لیے آپ کا آنا تشریف لانا کافی مشکل لگ رہا ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کوئی ایسی تقریر سنا دوں جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو. ابھی میری کوشش کی حد تک تو میں کوئی زیادہ کوشش نہیں کر سکا، لیکن کوشش پھر بھی کروں گا. وعدہ کوشش کا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ نے پہلے بات سنی بھی ہو، اس کا بھی مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں سنا دوں جو آپ نے نارملی عام سٹیجوں پر نہ سنی ہو. کیونکہ بنیادی طور پر جو تقاریر کے مصادر ہیں جہاں سے تقریریں لی جاتی ہیں، عام طور پر اردو لکھنے والے لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ عام طور پر سنایا جاتا ہے. چونکہ میرے مطالعے میں اردو کتابیں سوائے کسی خاص ضرورت کے، جب کوئی کسی خاص کتاب کا نام لیا گیا ہو، بات الجھ جائے تو وہ دیکھنی پڑتی ہے، وگرنہ میں عربی کتابوں کو دیکھنے کا، مطالعہ کرنے کا، ان کو سوچنے کا عادی ہوں. کیونکہ جن کے ریفرنس میدان میں کوٹ کیے جائیں تو دشمن مانے کہ یہ بات معتبر ہے. مجھے نہ صرف عربی دیکھنا پڑتی ہے بلکہ اس کتاب کا علمی معیار دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ علم کے میزان پر کہاں تلتی ہے. اور آج الحمدللہ میرے کتب خانے میں کئی ہزار کتاب ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہر کتاب کا نام، اس کا مصنف، اس کی تاریخ وفات، اس کا دور تعلیم، اس کے مشہور اساتذہ، اس کا مزاج سخن، اس کا طرز تحریر، اس کے عیب اور ثواب، خوبیاں اور خرابیاں. اللہ کا فضل ہے میرے کتب خانے کی کوئی کتاب ہاتھ لگائے تو میں اس کا سروے کروں تو انشاءاللہ امید ہے 100% ٹھیک نکلے گا. تو اب اس کے بارے میں یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے تو کس دور میں لکھی ہے. آیا یہ ان اساتذہ کا شاگرد ہے جو صحیح عقیدے کے لوگ تھے؟ پھر یہ کس شہر کا رہنے والا تھا؟ اس کے لیے جس طرح آپ کے ملک میں محکمہ مال میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لال کتاب، تو لال کتاب میں ہر شہر کی وجہ تسمیہ لکھی ہوتی ہے. تو جن جن شہروں کے رہنے والے جو بزرگ تھے ان کے بارے میں ایک گیزیٹیئر، یعنی وہی لال کتاب جو اسلام کی ہے، وہ بھی میں نے 5 جلدوں میں مہیا کی ہوئی ہے، اور اس میں بھی میں نے تقریباً ساری کتاب میں نشان لگا ڈالے ہیں اب، جس میں یہ بالکل لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کون سے بزرگ کہاں کے رہنے والے تھے، تاکہ اس کا ماحول معلوم کیا جا سکے. ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھتا ہے، گرم نہیں ہونا چاہتا ہے مگر وہ گرم ہو جاتا ہے غیر شعوری طور پر. جو بہت سارے سکھوں کے محلے میں ایک مسلمان رہتا ہے، اس کا مزاج اکثر سکھوں کی طرح ہو جاتا ہے
بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس بول چال میں، کھانے پینے میں، آپ دیکھیں جس علاقے میں یہ لائل پور وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اس علاقے میں رہنے والے، یہاں لندن میں یا انگلینڈ میں، اس علاقے میں رہنے والے عام ہمارے پٹوار کے لوگ بھی ایگا ایگا کر کے بات کرتے ہیں، یہ بات ایگی ہے، اور ممکن اشنا گشنا کہیں لیکن وہ جاتے جاتے ایگا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ پوچھے یہ کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا نفع ہے؟ لیکن یہ ماحولیات کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے علم کی دنیا میں رہنے والا بھی جس علمی ماحول میں رہتا ہے اس کا کوئی اثر قبول کرتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک عام سیدھی سی بات ہے کہ جو میرے مصادر ہیں جہاں سے میں اطلاعات لیتا ہوں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، اس لیے بات کروں تو ایک حد تک ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن چونکہ اردو لکھنے والے بزرگوں نے بھی عربی سے ہی اطلاعات لی ہیں، اس لیے ایسا ممکن ہے کہ ان میں بھی کوئی تکرار آ جائے۔ بہرحال آج حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ پر گفتگو کرنی ہے، سبحان اور اس کے لیے ایک بڑی ضروری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت جو ہے وہ آئینی نقطہ نگاہ سے کتنی حد تک خوبصورت ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جب تک یزید اور یزید کا دور حکومت اور اس کا مزاج سلطنت نہ معلوم کیا جائے، اس وقت تک یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ طیبہ کیوں چھوڑا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ جو ہے یہ حسین کے نانے کا شہر تھا، یزید کے نانے کا شہر نہیں تھا۔ اس جگہ سیدہ فاطمہ کا مزار ہے، میسون بنت بخدل کا مزار نہیں ہے، یہ یزید کی ماں کا نام ہے، میسون بنت بخدل۔ یہ بھی ممکن آپ نے نہ سنا ہو، وہ بات ہے تو اس سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میسون بنت بخدل کا یہ شہر نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا شہر ہے۔ اسلام جس کے سہارے حکومت بنی ہے اس کے لیے پہلا اقدام سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو پہلے اقدام پر پہلی لبیک مولا مرتضیٰ کی ہے، اس مشن پر پہلا پیسہ حسین کی نانی کا خرچ ہوا ہے، اس کے لیے پہلا دوپٹہ حسین کی ماں کا بکا ہے، اس کے لیے پہلی تلوار امام حسین کے باپ نے ماری ہے، اس لیے کوئی رخ ایسا نہیں بنتا کہ یہ کریڈٹ یزید کو جانا چاہیے۔ کیوں بھی دوستو؟ اسلام کا اعلان مکہ شریف میں ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 40 برس کی ہو چکی تھی، 40 برس کے بعد اعلان نبوت ہوا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حسین کی نانی ہے۔ کوئی صحابی ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی سید ہو، کوئی امتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے خدیجہ الکبریٰ کے بعد ہی کلمہ پڑھا ہے۔ تو پہلا حسین کا نانا ہے دین کا بانی، اور پہلی فالور ہے حسین کی نانی جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور امام قمولی نے جو کبیر شریف کا حصہ لکھا ہے وہ وجدک عائلا فاغنا کا ذکر کرتے وقت امام قمولی نے یہ تفسیر کبیر جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور ہے، یہ سورہ انبیاء تک امام راضی نے لکھی ہے، اس سے آگے امام قمولی نے لکھی ہے۔ تفسیر کا باقی حصہ جو ہے یہ امام قمولی کا لکھا ہوا ہے، تو سورہ والضحیٰ کا جو حصہ ہے یہ امام قمولی کا لکھا ہوا ہے، لیکن تفسیر کبیر ہی کے نام سے وہ مشہور ہے اور امام راضی ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس کے ماتحت لکھا ہے کہ اے محبوب تمہیں ہم نے حاجت مند پایا اور بے نیاز کر دیا۔ تو حاجت مند پانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تیرے پاس سرمایہ نہیں تھا، اور بے نیاز کر دینے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرت صدیق اکبر کا قول اس جگہ امام قمولی نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اپنے صحابہ کی معاشی غربت دیکھی تو پریشان سے ہوئے، تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ عمر میں 15 برس بڑی تھی نا، حضور کی عمر اس وقت 25 برس تھی، جب جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 40 برس کی، تو 15 برس عمر کا ڈیفرنس تھا، تو خامد کنوارا تھا اور اہلیہ جو تھی 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک کنوارے خامد کے ساتھ 2 مرتبہ کی بیوہ 25 برس عمر میں بڑی، اس کو بات کرنے کا جو مزاج ہے وہ باقی خواتین سے مختلف ہے۔ سرکار کی ریش مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ کے سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ اس طریقے سے معاشی غربت دیکھی ہے۔ تو آج ہم پاکستان کے رہنے والے اس بات کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ بیوی میاں دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، دونوں کا اکاؤنٹ اکٹھا ہوتا ہے، دونوں کی مالی پوزیشن جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں آ کر کے دیا، وہ حضور کے پاس خود کیوں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا۔
جناب سیدہ کی جو مالیت تھی وہ الگ تھی، جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مالیت الگ تھی، اور عرب کی تہذیب میں مرد کی پراپرٹی الگ تسلیم ہوتی تھی اور عورت کی پراپرٹی الگ تسلیم ہوتی تھی۔ بئی معنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کے رائج الوقت اور انفورسبل لا کے مطابق سرکار کو اس بات کا رائٹ نہیں تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر کے خرچ کریں، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قانونی اور لیگل یہ ڈیوٹی یہ تھی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو خود نبھائیں اور جناب خدیجہ کے مال سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ ایسی حالت میں جبکہ ان کا مال انڈیپینڈنٹ ہے، سرکار کو اپنے ضروریات نبوت کے باب میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پیسے ہوں تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے روپیہ پیسہ لا لا کے ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں پردے کا حکم نہیں تھا، میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، حضور میرے سامنے تشریف فرما تھے، اتنا سونا اور اتنا چاندی، اتنے زیورات اور اتنی نقدی ڈھیر کی کہ حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مگر میں حضور کو کسی طرف سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عالم اسلام کی یہ سب سے پہلی مالی خدمت ہے، اس سے پہلے اسلام کے لیے نہ چندہ ہوا نہ کسی نے کوئی پیسہ دیا، یہ پہلی کنٹریبیوشن حسین کی نانی کی ہے۔ اب امام حسین کے خاندان کی خاندانی حیثیت کو متعین کیجئے، پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ یزید کون تھا اور یزید کا ماحول کیا تھا۔ اب یہ پہلا خرچہ جو تھا اسلام کے لیے وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے پیش کیا، اور قرآن نے اس پر داد دی ووجدک عائلا فاغنا، اور پیارے ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، آپ کو بے نیاز کر دیا۔ تو جس کی مالی قربانی، جس کے مالی ایثار کا مدح خان خود قرآن ہے، وہ حسین کی نانی ہے۔ یہ پہلی مسلمہ ہے، پہلی مالی خدمت ہے، اور اتنی ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں میں پوری زندگی میں اتنی قربانی کبھی نہیں کر سکا۔ اب جس وقت پہلا اعلان کیا تھا، جیسا کہ میں آپ کو بارہا پہلے بتا چکا ہوں، بنو ہاشم کے ہاں اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، اب کون ہے جو اس بنیاد پر مجھے اپنا بھائی بنا لے، جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت حسین کے ابا تھے کہ جنہوں نے 9 برس کی عمر میں للکار کے کہا تھا اگر ان سب کی تلواریں ہیں تو علی تیرے ساتھ تیرا بھائی ہو کے کھڑا ہوگا۔ پوری قوم کی تلواروں کے مقابلے میں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا جھنڈا اونچا کیا تھا، اس کی ذات بابرکات کی شان جانتے ہوئے یہ سمجھنا ہوگا کہ حسین کون ہے۔ اب اس پر ایک بات جو زندگی میں شاید کبھی آپ نے نہ سنی ہوگی، کوئی جنگ جو سرکار کے عہد میں لڑی گئی اور سرکار اس میں موجود ہوئے اور مولا مرتضیٰ بھی موجود ہوئے، ہمیشہ علم بردار مولا مرتضیٰ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدان دشت کربلا، قبلہ مفکر اسلام۔ اور یہ بات بڑی یادگاری بات ہے، کسی میدان میں علم بردار ہونا یہ نبی کے بعد سب سے اونچا رینک بنتا ہے جہاد کی دنیا میں، کہ وہ آدمی سب سے بڑا آدمی ہے، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمیونٹی میں سب سے ولیت حاصل ہے، اس آدمی کو جنگی مہارت میں سب سے پہلا مقام حاصل ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا ابا لگتا ہے۔ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں جھنڈا اٹھا کے چلتا رہا ہے، جس آدمی نے ہر جنگ میں جس میں حصہ لیا، پوری زندگی میں ایک ہی جنگ ہوئی ہے تبوک، جس میں حضرت حیدر کرار کو لے جایا نہیں گیا کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اتنا وہاں کوئی اتنا بڑا خطرے والا کام نہیں ہے۔ اگر تلوار مارنے کا سچ مچ کوئی کام ہوتا تو علی ضرور جاتے، مگر سرکار کو پتا ہے کہ وہاں اتنا بڑا کوئی مارکا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے علی کو یہاں چھوڑ کے جاؤ تاکہ یہ بھی محسوس ہو کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا گدی نشین ہے، میرے گھر کی حفاظت کا معاملہ ہو تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا بجز علی کے۔ اے علی میرے گھر میں جانے کا حق صرف تجھے حاصل ہے، اس میں کسی دوسرے صحابی کو کسی دوسرے رشتہ دار کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اندر جانے کا اگر حق رکھتا ہے تو اے علی صرف تو رکھتا ہے، اس لیے تو میرا نائب بن جا۔ باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں جنگ کا جھنڈا اٹھانے والا علم بردار مولا مرتضیٰ رہا ہے۔ غالباً یہ بھی بات آپ کے مطالعے میں زندگی میں نہیں آئی ہوگی کہ کوئی جگہ کوئی جھگڑا کوئی مقابلہ کوئی میدان کوئی گھمسان کرن اگر پڑا ہے، مسلم آرمی کسی غیر مسلم آرمی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے
سرکار موجود ہوئے ہیں، مولا مرتضیٰ موجود ہوئے ہیں، تو جھنڈا ہمیشہ مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوم بنی ہاشم کو جو آپ نے 9 برس کی عمر میں کردار ادا کیا تھا، وہ اس بات کی ایک ضمانت ٹھہرتا تھا کہ جب کوئی خطرے کا وقت آئے تو علی سے زیادہ فٹسٹ آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے یا مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مال خرچ کرنے والی حسین کی نانی، اور جان خرچ کرنے والا حسین کا ابا، اور دعوت دینے والا حسین کا نانا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جناب مولا مرتضیٰ کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ آل بیت سے پہلا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آل بیت جو ہیں وہ عقلاً فکراً ہر نقطۂ نگاہ سے وہ پہلے مسلمان بنتے ہیں۔ اور قلندر لاہوری نے غالباً اسی حوالے کا ذکر کرنے کے ارادے سے یوں کہا: مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، اور علم را سرمایہ ایمان علی، اور عشق را سرمایہ ایمان علی، اور توانا بہت ہر کے دانا بہت، جس کا علم بڑا وہ بڑا۔ حضرت سید عالم علیہ السلام نے جو علم میں حضرت مولا مرتضیٰ کو منصب عطا فرمایا، بعد از انبیاء نہ سابقہ امتوں میں نہ اس امت میں مولا مرتضیٰ میں کا علم کے کوئی جوڑ نہیں۔ نبی پاک کا وہ یار غار جو پوری امت مسلمہ کا تاجدار ہے، جس کو آج پوری امت کی سربراہی حاصل ہے، وہ بھی کبھی علمی معاملے میں ضرورت پڑتی ہے تو مولا مرتضیٰ کو بلاتے ہیں، پوچھو علی سے۔ اور صدیق اکبر کے بعد پوری امت مسلمہ کا دوسرے نمبر پر سرتاج جو ہے، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من مودرۃ اللہ صلاح علی، مولا کریم اس مشکل تک، اس مصیبت تک مجھے زندہ نہ رکھیو کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا نہ ہو۔ اگر مشکل کشا کی موت آتی ہے تو مولا کریم مجھے بھی موت دے دیجو۔ لیکن کس عنوان سے نام لیا؟ یہ نہیں فرمایا مولا کریم مجھے علی کے زندگی کے ساتھ ہی زندگی دیجو، فرمایا یہ کہنے کا مطلب اور نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو بطور علی کے ان کی جدائی نہیں سہتا۔ فرمایا معاملہ اصل میں اور ہے، اعوذ باللہ من مودلۃ لیس لہا علی، ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے علی نہ ہو۔ یعنی مشکل کشائی کا معاملہ جو ہے یہ مالک الملک نے مولا مشکل کشا کے حوالے کیا۔ اب اس سے آگے بڑھیے، یہ خاندان جس وقت نبی پاک علیہ السلام کو کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا ہے، کسی دکھیا کو سہارا دینا ہے، کسی بیوہ کو پناہ دینی ہے، تو جناب سیدہ فاطمہ کے نام پیغام جاتا ہے کہ اس کو کہو اس کی مدد کرے۔ تو بنیادی طور پر جو کسی مشن کو چلانے کے اصول ہیں، یا کوئی دعوت دینے والی شخصیت عظیم ہو، کریڈٹ سارا اس کو جاتا ہے۔ اگر کریڈٹ اس کو بھی جائے تو پھر حسین کو گیا، یا پھر جیسا کہ آپ نے مسجد بنائی ہے، جن جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے ان کا حق بنتا ہے اس کو چلانے کا ہے۔ خرچہ حسین کا چلانا چاہتا ہے یزید۔ بدر کی جنگ یزید کے دادا صاحب نے چھیڑی ہے، احد کی جنگ یزید کے دادا صاحب نے چھیڑی ہے، احزاب کی جنگ یزید کے دادا صاحب نے چھیڑی ہے، بعد وہ مسلمان ہوئے تھے اس لیے صاحب کہہ رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے کاز کو جتنا بھی نقصان پہنچایا وہ یزید کے مرسان اعلیٰ نے پہنچایا۔ اب جس وقت وہ اسلامی عمارت کھڑی ہو گئی اس وقت یزید کہتا ہے کہ مجھے چلانے کو دو۔ ارے یزید تو یزید ہے، جب یہ عمارت بن رہی تھی تیرا خون اس کی مخالفت کر رہا تھا، تیری فیملی اس کی مخالفت کر رہی تھی، اب تو یہ روٹی پک چکی ہے، اب کھانے کا وقت کیوں جھگڑا کرتے ہو، مجھے پہلے دو۔ بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ اور جن کا خرچہ ہوا تھا، جن کا وقت خرچ ہوا، جن کی جانیں خرچ ہوئیں، جن کے مال خرچ، بات بھلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی، اور کسی شہر میں ممکن یہ بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کو اپنے حالات کی جھلکیوں میں امام حسین کا معاملہ مسئلہ سامنے آ رہا نہیں آ رہا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں،
آپ کی مسجد کی مخالفت کرنے والا، ایک دھیلا نہ دینے والا، دینے والوں کو روکنے والا کہ کیوں دیتے ہو یارو؟ آج بن چکنے کے بعد جناب بھاگ دو، میری ہاتھ میں تو جمہوری نظام ہے۔ میں پوچھتا ہوں اب حسین کو کیوں کام نہیں کرنے دیتے ہو جبکہ یہ عمارت بنتے وقت یزید کے ساتھ تھے؟ آج بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ پیسہ حسین کی نانی کا، دعوت حسین کے نانے کی، تلوار حسین کے ابے کی، اور کریڈٹ کا وقت آیا تو یزید کہتا ہے کریڈٹ میرا۔ یہ بالکل ایسی بات بنتی ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی سفر پر گئے تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یار پانی لے آؤ، کہا میں نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا پانی لا سکتے تو لکڑیاں لے آؤ، آگ جلائیں، روٹی پکائیں، میں نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا آٹا گوندھ دو۔ جو بھی کام کے درجنوں کام کہے لیکن کسی پر بھی اس نے ہاں نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ جب کھانے کی باری آئی تو انہوں نے رسم کہہ دیا آؤ روٹی کھاؤ، اٹھ کے بیٹھ گیا ساتھ۔ انہوں نے کہا اگر اب بھی نہ کروں تو تم کو ہر بات پر انکار کرتا ہے۔ اب اپنی شرافت کا اظہار کھانے کے وقت کرتا ہے۔ پھر بھی یار اگر کھانا بھی چاہتا ہے تو صفوں میں بیٹھ کے کھا لینا، شرارت کیوں کرتا ہے؟ اگر کھانے کا بھی وقت آیا ہے تو تمہارا پکانے میں کوئی حصہ نہیں، لانے میں کوئی حصہ نہیں، آٹے میں کوئی حصہ نہیں، لکڑی میں کوئی حصہ نہیں، آگ میں کوئی حصہ نہیں، چولہے میں کوئی حصہ نہیں، انتظام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ظالم ہماری شرافت دیکھ ہم نے پھر تجھے منع نہیں کیا کہ ماتیاں آ، ہم کہتے آ چل، لیکن آ تو انسانوں کی طرح آنا۔ اب درندہ بن کے کیوں آتا ہے؟ اب تو چاہتا ہے حسین ہٹے اور یزید کام کرے؟ نہیں، یزید آج بھی یزید ہے، یزید کل بھی یزید ہے، یزید آج سے 2000 برس بعد بھی یزید ہے۔ یزید کو یہاں رکھو تو یزید ہے، اس کو لاہور لے جاؤ تو یزید ہے، اس کو ماسکو لے جاؤ یزید ہے، اس کو واشنگٹن لے جاؤ یزید ہے۔ ایڈریس بدلنے سے شخص تو نہیں بدلتا نا۔ یہ جو کارنامے انجام دے رہے ہو یہ زندگی میں دہرائے جایا کرتے ہیں، اس لیے آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ٹھیک کام کرے، کیونکہ تاریخ کو معاف کرنے کی عادت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک بڑے عظیم انسان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے بزرگ آدمی کا تو بیٹا نہیں ہے، کوئی صاحبزادہ ہونے کے لیے ایسے کسی پیر کا، کسی مولوی صاحب کا صاحبزادہ، اور صاحبزادہ بھی ایسا کہ باپ کے گریبان پہ ہاتھ رکھا تو صاحبزادہ بن گیا۔ ایسے ایسے صاحبزادے بھی ہم نے دیکھے، ہم نے ان کی زندگی کا کارنامے پڑھے، پتا چلے جو بچپن کے ساتھی ان کے ملے تو پتا چلا ان صاحبزادہ صاحب نے اپنے ابے کے گریبان پکڑ کے 2 مرتبہ زمین پر بچھاڑا تو تیسرے دن صاحبزادہ کہنے لگے۔ میں کہا سیدھا صاحبزادہ لکھ رہی تھی ضرور ماری سٹتا ہی۔ انہوں نے کہا خلافت نہیں دیتے، تائی تو پیو نے گاٹے پر لات رکھی کی، انہوں نے کہا جتنا خلافت نے دیتے چھوڑنا نا، انہوں نے کہا کہ خلافت تمہاری جان چھوڑ۔ اس طرح کی صاحبزادگیاں اور اس طرح کی شرافتیں۔ کھانا پک چکا ہے، اب چاہتا ہے یزید کہ اس کی نمبرداری مجھے ملنی چاہیے۔ حسین کہتا ہوں بھائی ایمان توبہ کر لے، کھا لے۔ کہتا توبہ بھی نہیں کرتا، صرف کھاتا بھی نہیں ہوں بلکہ تم سے چھینوں گا۔ اب اندازہ کریں یہ تحریک مکہ شریف سے چلی اور یہ تحریک چلتے وقت ہزاروں خارزاروں سے گزری، اور اونٹ سوئی کے ناکے سے پار نہیں ہوا تو باقی ادھار کچھ نہیں رہا۔ اس خاندان کو پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے سر سے نکلے نہیں نکلے تو فرق باقی نہیں رہا۔ اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجی، کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اکھڑا، ان کا شیرازہ زندگی تار تار ہو کے رہ گیا۔ کسی کا خون کہاں گرا، کسی کا خون کہاں گرا۔ جو سب سے پہلے مہاجروں کی ٹیم، اور دوستو آپ لوگوں نے دینی کام کیے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں بنائی تو صرف ایک مسجد ہے نا؟ کون سا شہر ہے جس میں آپ مانگنے نہیں گئے؟ کون سا وہ آپ کا ساتھی ہے جس نے ہر آدمی کی باتیں نہیں سنی؟ کون سا وہ آپ کا معزز اور لاکھوں پتی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے آنے کے آدمی کے ہاتھ سے دھکے نہیں کھائے؟ آج مسجد بن جانے کے بعد دیکھا نہیں کتنے خریدار پیدا ہو گئے۔ حسین کے نانے کا یہ مشن چل رہا ہے، اس وقت حسین کا بھی کوئی حامی نہیں، حسین کے نانے کا بھی کوئی حامی نہیں۔ سب سے پہلی ٹیم جس وقت حبشہ کو گئی ہے تو اس ٹیم کا سربراہ کون تھا؟ حضرت حسین کا چچا حضرت جعفر طیار۔
آدمی ایک ہے، ہجرتیں دو ہیں، ایک مرتبہ مہاجر ہو کر کے گیا ہے حبشہ میں اور دوسری مرتبہ مہاجر ہو کر کے آیا ہے مدینہ طیبہ میں، ذو ہجرتین ہے، اور کارنامہ یہ انجام دیا، واہ حسین تیرے خاندان پر قربان، تیرے خون پر قربان، تیرے مزاج پر قربان، تیری حسب پر قربان، تیری نسب پر قربان۔ نعرہ تکبیر، ذرا جاگ کا نعرہ مار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدان دشت کربلا، اسلام فخر اسلام، اسلام فخر اسلام۔ وہ وقت دیکھنے والا ہوگا اے حسین، تیری روزادی زندگی بڑی تلخیوں کو لیے ہوئے ہے، لیکن تیرا سارا خاندان جو ہے نا مصیبتوں سے جھولیاں بھرے ہوئے ہے۔ یہ مکے کے مسافر کبھی مکے کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کے گئے تھے، حبشہ میں پہنچے تو یہ دادا جو ہیں یزید کے، یہ وہاں پہنچے، وہاں چل کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا یہ یزید۔ اب کیوں اس کی یہ دعوت، کیوں اس کا یہ مطالبہ ہر آدمی کو گراں گزرتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں، اور کسی بات کے کرنے کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ بھی لاؤ۔ حسین وہ ہے جس کے خاندان کی روداد عرض کر رہا ہوں، حسین کا چچا ہے، قافلہ سالار بن کے گیا ہوا ہے، حبشہ میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس ٹیم میں موجود ہیں اور دوسرے چند صحابے بھی موجود ہیں۔ وہاں گئے تو بعد میں مکے کے سفیر پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچ کے جا کر کے کہا کہ یہ تو وہاں کے باغی لوگ ہیں، وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، تمہارے حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ نجاشی نے کہا کہ یار اگر ایسے آدمی تو ان کو نکالنا چاہیے۔ جب حضرت جعفر طیار سے آ کے رابطہ قائم کیا گیا، ان کا مذہب ہے عیسائی، مجھے اس کے دربار میں لے چلو۔ ابھی کیا کرو گے آپ؟ وہاں عیسائیت کے بارے میں جو اسلام کا موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ اسلام کا موقف اس وقت پیش کرنا جبکہ وہ تین خدا کہتے ہیں، تین خداؤں کے دعوے دار بادشاہ اور ایک خدا کا دعوے دار ایک مکے کا مسافر۔ اب وہ بادشاہ کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بائی۔ تسبیح کا زور تو ہر پیر صاحب دے سکتے ہیں، لیکن خون دینے کا وقت آئے، جان دینے کا وقت آئے، مال دینے کا وقت آئے تو پھر ہر آدمی نہیں دے سکتا، پھر اس وقت حسینی خون تلاش کرنا پڑتا ہے، اس وقت حیدری مزاج تلاش کرنا پڑتا ہے، اس وقت فاطمی لال تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم او فدا اے خاندان آل بیت۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، کھڑے ہوئے، اب وہ حبشے کی زبان بولتا ہے اور آپ نے جو قرآن مجید پڑھنا ہے وہ عربی میں ہے، اب عربی پڑھنی ہے اس کے سامنے جو عربی جانتا نہیں، اس کے بھی کچھ معنی بنتے ہیں، مگر کیا زبان میں تاثیر ہے۔ سانپ پر جب پڑھ کے پھونکا جاتا ہے تو سانپ کو بولی جانتا ہے تو مولانا کبھی اس بات پر دھیان نہیں کیا ہوگا کہ وہ حبشے کی زبان بولتا ہے؟ کیوں بھائی، ہے نا وہ تقریر جو نہیں سنی ہوئی، وہ حبشے کی زبان بولتا ہے، یہ عربی بول رہے ہیں۔ اب جب عربی بول رہے ہیں تو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ عربی بولنے والا حبشے کی زبان جاننے والے کو عربی میں جو بات کرا کیا سمجھا رہا ہے، لیکن حضرت جعفر طیار کے زور سخن نے یہ باور کرایا کہ سانپ پر جس وقت سپیرا پڑھ کے پھونکتا ہے تو سانپ کون سی بولی جانتا ہے، کون سا نے لینگویج کورس کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کلمات میں ایسا زور ہوتا ہے کہ اس کو مسحور کر لیتا ہے اور سانپ سر رکھ دیتا ہے۔ اب مولا مرتضیٰ کے بھائی کا پیچا بادشاہ کی گردن میں ہے اور کلمات کیا پڑھے جا رہے ہیں، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ کیا بھائی بوڑھا تو نہیں ہوا زیادہ؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔
نے کہا یہ گہوارے میں پڑا ہوا بچہ اس سے کس طرح بات کرے؟ یہ جناب مریم جو لے کر کے آئی ہے اپنی قوم کے پاس اپنے صاحبزادے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ ابھی دیکھتے تھے خطبہ نہیں پڑھ سکتا تھا، تھکا ہوا تھا۔ میرا بھی جعفر طیار سے کوئی رشتہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اس سے بات کرو۔ جب انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑے مقدس لوگوں کی اولاد میں سے ہو گئے کہ کیا ظلم ڈھایا ہے، بغیر خاوند کے بچہ لے کے آ گئی ہو۔ فاشارت الیہ، اشارہ کس طرف؟ قوم بولی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کس طرح باتیں کریں کہ ہمارے میں پڑا ہوا بچہ، انسانی تاریخ نہیں بتاتی کہ بچے نے بات کی ہو۔ ابھی بات کر کے ہٹے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ ابھی کتاب بعد میں ملنے والی ہے، لیکن ماضی سے اسے تعبیر کر رہے ہیں۔ معلوم ہے نبی کی نگاہ میں ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں۔ اور بچہ ماں کے پیٹ میں آئے نبی کو پتہ نہ ہو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو یہ اس کے پیٹ میں آنے سے پہلے کی تاریخ ہے نا، اس کے متعلق وہ ویریفیکیشن کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، کہتا ہے تم جس غلط فہمی میں مبتلا ہو تمہاری بدنصیبی ہے، میں پاک باز بیٹا ہوں۔ تو یہ اپنے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کی شہادت دے رہے کہ میری ماں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا نبی ماں کے پیٹ میں آ چکے تو علم تو کیا مطلب، نبی ماں کے پیٹ میں نبی آیا ہو تو نبی کو اپنے ماضی کا علم ہوتا، جو آنے والا اس کا علم ہوتا۔ اب جناب بادشاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آنسو ٹپ ٹپ جو بہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، پاسباں مل کے کعبے کو صنم خانے سے، جو ان کے لیے ایک دشمن ملک تھا، اور ایک دشمن نے آ کے انہیں ابھارا کہ ان کے خلاف بات کرو، اب جناب وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ پہلی فتح ہے حسین کے چچے کی، اور یہ پہلا بادشاہ ہے جو عالم اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوا ہے۔ بن دیکھے سرکار کو دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا۔ اب وقت آیا جب وہ مرا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوئی، سرکار نے دیار پاک مدینہ میں کھڑے ہو کر کے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ یہ جو خوشامد سے غائبانہ جنازے پڑھے جاتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ہمارے پاس تو خیر کوئی ضرورت نہیں کر سکا۔ یہ جتنے بھی لگے لتھے بندے ہونے نا گھر سے کہ مولوی نے چھنڈی پراتر رہے اصل نہیں گلی جو لگنے تو نہیں آواز چھڑکی پڑی ہے، جنہیں پتا کہتے پوچھنے دیا تو پولے مارو۔ یہ بہت ساری جگہوں میں جا کر کہیں جی غائبانہ جنازہ، یار کوئی غریب مر جائے تو کیوں غائبانہ جنازہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ حضور کے خصوصیات میں سے، مذاہب اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا حامی نہیں۔ مذاہب اربعہ کا تقابلی مطالعہ پڑھو، جس کی طرف سے پیسے ملتے ہوں جب وہ مرے تو پھر غائبانہ جنازہ پڑھ لیا نہیں، جنازہ اس کا پڑھیں گے جس کی شرع اجازت ہے۔ یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرے عقیدے کے لوگوں نے لکھا کہ وہ غیر حاضر تھا ہی نہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا۔ بچے تو وہ اس مقصد سے ہے نا کہ کہیں غائبانہ نہیں پڑھا، کہا وہ غائبانہ تھا نہیں۔ ہاں یہ بات تم نے جو کہہ دی ہے یہ ہمارے مدعا کی کہہ دی ہے۔ دو صورتیں تھیں، یا تو یہ کہ زمین کی تنابیں کھینچ دی وہ سرکار کے سامنے،
لیکن یہ معجزہ کس کا ہے؟ سرکار کا. یا اسے اٹھا کے لایا گیا ہے؟ معجزہ کس کا ہے؟ سرکار کا. یا حضور دور کھڑے ہیں تو دور تیرے نزدیک دوری ہے، حضور کے نزدیک کوئی دوری نہیں. اب جناب کہا تو نے بن دیکھے میرا کلمہ پڑھا تھا، میں بن دیکھے تیرا جنازہ پڑھتا ہوں. اب وہ جس وقت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی کمنٹری ہو رہی ہے مدینہ طیبہ میں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر پر بیٹھے کہتے فرماتے ہیں اب زید شہید ہو گیا ہے، اب فلاں شہید ہو گیا ہے، اب حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اب وہ لڑ رہا ہے، اب اس کا بازو کٹ گیا ہے، اب اسے جھنڈا گر گیا ہے، اسے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا ہے. علمبردار خاندان تھا نا، کیونکہ اسی خاندان نے جھنڈا اٹھایا تھا. اب حسین اپنے خاندان کے جھنڈے کی تاریخ جانتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام پر مشکل وقت آیا تو نہ یزید کے دادا صاحب نے جھنڈا اٹھایا نہ یزید کے کسی اور نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے. اسلام کا جھنڈا اٹھانا میرا کام ہے، میرے باپ کا کام ہے، میرے چچے کا کام ہے، میرے بھائی کا کام ہے، میرے نانے کا کام ہے، میرے خاندان کا کام ہے. اب ان کی شہادت عمل میں آتی ہے. سرکار نے فرمایا اب جعفر شہید ہو گیا ہے، اب جعفر شہید ہو گیا ہے، اب وہ گر گیا، اٹھو جنازہ پڑھے. کیوں؟ یہ وہ اسلام کا جعلا سپوت ہے جس نے ایک بادشاہ کی گردن پکڑ کے میرے سامنے اتنی جھکا دی تھی کہ وہ بادشاہ ہو کر میرے دیکھنے کا بھی انتظار نہ کر سکا، پہلے کلمہ پڑھ لیا. اس نے بن دیکھے کلمہ پڑھا تھا، اس نے بن دکھائے کلمہ پڑھایا تھا. اس کا جنازہ اس کی باڈی دور تھی تو بھی پڑھ دیا غائبانہ جنازہ. اے جعفر طیار تیرا جنازہ بھی غائبانہ جنازہ پڑھے. یہ دو جنازے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ جنازے پڑھے جن دونوں کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. مگر یہ سارے حسینی کے کچھ لگتے ہیں، اس میں یزید کا کوئی رشتہ دار نہیں. اب جس اقتدار یزید کے ہاتھ میں آ گیا تو 22 صوبوں پر مشتمل وہ ملک ہے، 22 صوبے ہیں اس ملک کے. اب وہ میں سٹرکچر آپ کو بتانے لگا تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک مرتبہ اس کی حکومت کی تصویر نظر آئے. آپ دیکھیں کہ اس وقت کا نظام مملکت کیا ہے. خلافت ختم ہو چکی ہے. خلافت راشدہ کے 6 مہینے حضرت امام حسن پر ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں جو سیاستہ میں موجود ہیں، مشکات شریف میں موجود ہیں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، جس میں سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی اور اس کے بعد ترشرو ملوکیت کا دور ہوگا. یہ لفظ ہے ملکن عدودہ کے الفاظ ہے، ملکن عدودہ ترشرو شہنشاہ. ملوکیت کا دور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خاتمے کے فوراً ساتھ شروع ہو گیا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا ان کی بساط میں تھا اسلامی دستور کے مطابق اپنے نظام زندگی کو چلایا، مگر تاہم وہ خلافت نہیں سمجھی جاتی، وہ ملوکیت سمجھی جاتی. اب جب دور یزید آیا تو یزید نے ایک تو شراب کو مباح قرار دے دیا. جو اس کے کفریات ہیں یزید کے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے خود پیتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا اور پینے کے عمل کو حرام بھی نہیں سمجھتا تھا. ایک آدمی کسی پینے پلانے کسی حرام چیز کو استعمال نہ کرے مگر حرام چیز کو مباح سمجھے تو ایسا سمجھتے ہی کافر ہو جائے گا. اگر وہ چیز محرمات قطعیہ میں سے، محرمات ظنیہ کا یہ حکم نہیں ہے، محرمات قطعیہ میں سے ہے، محرمات یعنی اٹل طور پر وہ حرام ہو، اس کی حرمت شرع میں اٹل ہو، پھر اس کو وہ حلال سمجھنے لگ جائے تو خواہ وہ استعمال کرے یا نہ کرے کافر ہو جاتا ہے. تو یزید شراب پیتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مباح بھی سمجھتا تھا. دوسری بات یہ نکاح محارم کو یہ مباح سمجھتا تھا، یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان نکاحوں کو مباح سمجھنے لگ گیا تھا. کیونکہ اب ایک اوباش بد چلن اور بدقماش جب دیکھتا ہے کہ کوئی بیٹی خوبصورت ہے، کوئی بھتیجی خوبصورت ہے، کوئی بھانجی خوبصورت ہے تو وہ بے ایمان جب تک ان سرحدوں کو نہ توڑے جو مدینے والی سرکار نے قائم کی ہیں تو اس کی وہ ناپاک آرزویں پوری نہیں ہو سکتی. تو ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ 22 صوبوں کے ملک میں یہ لادینیت کا سیلاب گیا. آپ نے ملک میں 100 انقلابات آتے دیکھے ہیں. ایک بے دین حکمران نے جس کالر قمیص کے جیسے بنائے تو آپ نے پبلک کو ویسے کالر بناتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسا اس نے کرتا پہنا ویسے کرتا پہنتے ہوئے پوری پبلک کو نہیں دیکھا آپ نے.
جس طرح کی حجامت کسی حکمران کو بناتے دیکھا اس طرح کی حجامت فوراً ملک میں شروع ہو جاتی رہی، نہیں ہو جاتی رہی. اور چھوڑیے، اور تیمور لنگ 8ویں صدی کا آدمی ہے، 8ویں اور 9ویں صدی کا اس کا دور ہے. تو وہ اس دور میں وہ لنگڑا تھا اور مذہباً رافضی تھا. اس وقت رفض کو بڑا فروغ ملا. رافضی اور شیعہ اس زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ ہوئے. حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ جو کارنامہ انجام دیا، جو سنیت کے اوپر کتابیں لکھی اور جو لکھی کتابیں تھی اس پر شرح لکھی اور سنیت کا بول بالا کر کے چھوڑ دیا. حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ بڑی حسین یادگار ہے. اور سید محمد بن علی شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ علامہ تفتزانی کا مناظرہ ہوا تھا، یہ سیدوں کے ساتھ مناظرے ہونے بھی بڑی پرانی تاریخی بات ہے. جب لوگوں نے دیکھا نا کہ نمبرداری جو ہے وہ ہمیں ہاتھ نہیں آ رہی، انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ مضبوط آدمی اس کو مرواؤ. اب مروانے کی توفیق تو نہیں تھی. علامہ تفتزانی ایک بڑے پاک باز اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان کو کسی طرح ابھار کر کے سید شریف جرجانی کے ساتھ ان کو ٹکرا دیا تھا. مگر سید کے سامنے وہ شکست کھا گئے اور تاریخ نے مانا ہے کہ وہ شکست کھائے تھے. اور بعض مورخین نے لکھا کہ اسی مناظرے میں شکست کھانے کے صدمے سے ان کی موت ہی واقع ہو گئی تھی. اگر شرم ہو نا تو مناظرے میں ہار کو آدمی ہار تسلیم کرتا ہے، اگر شرم نہ ہو تو مناظرے کی ہار کو کہتا ہے جیت گیا ہوں. ہاں، خواہ موقع کے گواہ کہیں کہ تو ہار گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. تو ایک روایت کے مطابق وہ موقع پر ان کی موت واقع ہو گئی تھی. تو تیمور لنگ جو ہے وہ اپنے زمانے کا ایک رافضی شیعہ تھا. اس زمانے میں کافی بادشاہ، حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے زمانے میں سلطان سنجر جو تھا، جس نے سرکار کو دعوت بھیجی تھی کہ میں اتنی جاگیر دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، آپ میرے دربار میں آئیں. تو آپ نے اس کا چتر جھنڈا جو تھا نا، چتر وہ سیاہ تھا. تو آپ نے فرمایا چو چتر سنجری رخے پختم سیاہ باد جز فقر اگر بود حوث ملک سنجرم. آج ہر بادشاہ کے گردا گرد فقیر تصویر لے کے پھرتا ہے. یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقر فروش ہے. بادشاہوں کی تعریف لکھنے والے مرد آہن پوش، مرد توہم تن، مرد غازی، مرد حق، زمانے کے فاسقوں اور فاجروں کو. یہ آل حق کی زبان نہیں، یہ کاسا لیسوں کی زبان ہے، یہ رکابیاں چاٹنے والوں کی زبان ہے. وقت آئے گا تو حبیب اللہ کہانی والا کردار ان کو ادا کرنا پڑے گا. اس نے کسی زمانے میں ایک وزیر کے کتے پر مرثیہ لکھا تھا. وزیر کا کتا مرا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے گلت خانم مات دانم بہیچت وصف نتوانم کہ حیرانم نمی دانم چه وصفت سازگار آید. میں تجھے پھول کہوں کہ تجھے چاند کہوں، تجھے سورج کہوں، تجھے کیا کہوں، میں کوئی بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا. میں حیران ہوں، میں کیا تیری تعریف کروں، تو میری سوچ سمجھ سے بہت بلند ہے. کتے کا مرثیہ لکھا. جب وہی تخت پر سے اترا نا، اپنی سیٹ پر سے اترا، سیٹ گئی، اب نیا آیا، کہتا بجائے ظالم شقی نشستہ عادل تقی. کہتا وہ ظالم بے ایمان مرا ہے تو ایک عادل آ گیا ہے. جس کے کتے کی کل تعریفیں لکھتا تھا، آج اس خود کو کہتا ہے ظالم اور شقی اور بدبخت تھا. یہ بادشاہوں کی تعریفیں کرنے والے فقیر نہیں ہوا کرتے. والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد جز فقر اگر بود حوث ملک سنجرم. اور تیرا جھنڈا منہ کالا ہے. لفظ منہ کالا بڑی جرت کی بات ہے. زانگا کے خبر یافتہ ہوں از ملک نیم شب. زانگا کے خبر یافتہ ہوں از ملک نیم شب. صد ملک نیم روز بیک جو نامی خرم. فرمایا جب سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے، یہ تیرا ملک جو ہے نا، اس جیسے 100 ہوں اور پورے عروج پر ہوں. ملک تیرا ہو ایک نہ ہو، 100 ہوں پورے عروج پر. ملک سنجر ہو پورے عروج پر ہو اور 100 ہو، فقیر جو دے کے تیرا 100 نہ لے. یہ ہے نا فقیری. اس تیمور لنگ کی بات کرنے لگا.
یہ جو بتایا نا جو گردا گرد گھومنے والے ہیں یہ فقر فروش ہوتے ہیں، یہ فقیر درویش نہیں ہوا کرتے. حضرت علامہ تفتازانی کو بلایا تو بادشاہ لنگڑا تھا نا، تو وہ ایک پاؤں کو سکیڑ نہیں سکتا تھا. اس کی ٹکونا ہے نا، نہیں یہ ٹکو ہی نہیں سکتا، ہاں سکیڑ نہیں سکتا تھا، اس طرح پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو علامہ تفتازانی نے دونوں پاؤں اس کی طرف کر لیے. انہیں پوچھا اینچے کر دی، یہ کیا کیا ہے؟ یہ درباری آداب کے خلاف ہے. انہوں نے کہا تو اینچے کر دی، تو نے یہ پاؤں آگے کیوں لمبا کیا ہوا ہے، کیوں پاؤں پسارا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مرا لنگس، میں لنگڑا ہوں اس لیے میں اس کو سکیڑ نہیں سکتا. فرمایا ترا لنگس برا ننگس، یہ تیرے لیے لنگڑا ہونے کا عذر ہے اور میں تجھے رافضی سمجھتا ہوں، شیعہ سمجھتا ہوں، ایک بدعقیدہ آدمی سمجھتا ہوں، تیرے سامنے دو زانو ہونے بے ہو کے بیٹھنے کو حرام سمجھتا ہوں. اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ دور سے ایک دوسرے کو دیتے لنگڑا لنگڑا کے چلتے. تو وہ کہتے یار آج تو خاص اس طرح لگتا ہے جس طرح تیمور لنگ ہوتا ہے. حالانکہ لنگڑا ہونا سب کو پتا ہے یہ عیب ہے، مگر اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ کا عیب ہے اس لیے زمانے نے اس کی کاپی کی اور زمانے بھر میں لوگ لنگڑے ہو کے فقر فقر سے چلتے، لنگڑا لنگڑا کے اسی طرح چلتے اور لوگوں پر واضح کرتے میں اس طرح لگتا ہوں جیسے بادشاہ لگتا ہے. تو پتا چل گیا بادشاہ میں عیب بھی ہو تو لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں. مگر اس کے مقابلے میں یزید کا جب یہ کردار ہوا ہوگا تو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تختے الٹ چکے تھے. جہاں تک ایران کی حکومت تھی وہاں تک اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی، رومنوں کی حکومت جہاں تک تھی وہاں تک اسلام کا دامن پھیل چکا تھا، کوئی اکا دکا ملک باقی رہ گیا ہوا تھا. اسپین تک جو مسلمان آ چکے ہوئے تھے، یہ تمام افریقہ کا علاقہ جو ہے اکثر و بیشتر ممالک ٹوٹ کر اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکے تھے. آج جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اسلام کا ایک ایک صوبہ تھا. جب وہ ایک ایک صوبہ بن چکا تھا تو اس وقت یزید نے جب عورتوں کے نکاحوں کو مباح قرار دیا ہوگا، شراب کو حرام قرار دی، حرام کی بجائے حلال قرار دیا ہوگا، اور تمام برے کاموں کو عیاشی اور فحاشی کو اس نے اپنی زندگی بنایا ہوگا، اس وقت مدینہ شریف میں بیٹھنے والے اس ماں کے لال کو یہ بات ذہن میں آئی ہوگی اے دین اسلام تو وہ پودا ہے جس کو کاشت کرنے والا میرا نانا ہے، پانی دینے والی میری نانی ہے، اور چوکیداری کرنے والا میرا ابا ہے، اور اس کے نیچے بیٹھنے والوں کو پناہ دینے والی میری ماں ہے. تو یہ تو تیری چیز ہے، یہ لٹ رہی ہے. کا اقتدار کے آرزو مند ہوتے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑتے. ہم نے ان سے کوئی لڑائی نہیں کی اس لیے کہ ان کو صحابی رسول سمجھ کے جس روانی سے وہ چل رہے تھے قابل برداشت تھی. لیکن اب تم جو چل رہے ہو یہ خالص لا دینی نظام ہے، اس لیے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے یزید نے اپنے صوبائی گورنر بدلے. یہ بات بھی غالباً آپ کی اطلاع میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ یہ سروے کرتے وقت صرف شہادت کا واقعہ کربلا ذکر میں آتی ہے اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کربلا دنیا کے کس حصے میں ہے. امام حسین اس وقت مدینہ طیبہ میں ہے جو حجاز میں ہے جہاں حضور کا روضہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے شریف کے شمال جنوب مغربی مشرقی کونے میں جو آج کل بیت الحسن کے نام سے مشہور ہے، موٹے موٹے جبل ایر کے پتھر لگے ہوئے ہیں، بیت الحسن کے نام سے ہے، اور اس میں لائبریری ہے. یہ گھر ہے جہاں سے امام حسین یہاں سے گئے تھے. یہ بات کبھی ذہن میں آئی ہے؟ کبھی موقع ملے تو آج آپ جا کے وہاں دیکھیں، باب جبریل کے پاس کھڑے ہو کر آپ جنوب کی طرف منہ کر کے دیکھیں، جو سامنے کالے پتھروں والا مکان ہے جو دارالقضاء سے مشرقی جانب پڑتا ہے، یہ جگہ ہے جہاں سے امام حسین گئے. آج اس کا آرکیالوجی آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اس مکان میں ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ حج پر جاتے ہیں تو تلاش کر کے مکان یار حرم شریف کے کوئی قریب ملے، کرتے ہو کہ نہیں؟ ہائے نبی پاک کی وہ فاطمہ جس کو سرکار نے شادی کر کے صرف دوسرے کمرے میں بھیجا تھا، اپنی حویلی سے باہر نہیں نکالا تھا. باقی صاحبزادیوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ حویلی سے باہر گئی ہیں، اکیلی حسین کی ماں ہے جس کو حویلی سے باہر نہیں نکالا. اور وہ جو آج آپ جاتے ہیں دیار پاک مدینہ میں ایک پرانا سا تالا جس کمرے کو لگا ہوا دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں ہے، وہ نبی پاک کی بیٹی کا کمرہ ہے، اور اس میں پڑی ہوئی دھول. جبکہ دیار پاک مدینہ کے گلی کوچوں کو آپ صاف دیکھتے ہیں، ٹائلٹوں میں خوشبوئیں پڑی ہوئی ہیں، اور ٹائلٹوں کو اندر جا کر کے دیکھیں تو طرح طرح کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. اب قیامت کا میدان ہوگا، یہ بات حضور احتگار پیش ہوگی. اس وقت سیدہ کا وہ پرانا تالا جو ابھی تک پوچھا نہیں گیا، جھاڑا نہیں گیا، گرد پڑی ہوئی ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ جی کے بھی جدا نہیں ہوئی اور مر کے بھی جدا نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وقت کے سیاسی حالات نے اس بات کو روا نہیں رکھا تھا، وگرنہ جناب سیدہ کا یہ تقاضا تھا مجھے یہاں دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کا حق رکھتی تھی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد 6 مہینے صرف زندہ رہ سکی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری ہے، کھانا پکا کے فارغ ہوئی، امام عالی مقام کو حسنین کریمین کو صاف ستھرا کر کے کپڑے پہنا کے فارغ ہوئی، تو کہا بچوں آپ لوگ کھیلیں، میں اپنے ابا جی سے بات کرتی ہوں۔ حضور کے مزار پر جا کے نا حضور کی مٹی کو اٹھا کے لگا کے ناک سے سونگتی ہیں، فرماتی ہے ماذا علام الشمع تربت احمد اللہ یشم الزمان غوالیا۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی مٹی سونگنے والا ہے، اگر ساری زندگی کوئی خوشبو نہ سونگے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اور کہتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ جو مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں اگر دنوں پر ٹوٹتی تو دن نہ رہتے، دن راتوں میں بدل جاتے، دن نہ رہتے راتوں میں بدل جاتے۔ تو 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے انہوں نے اس اجرے سے نکال کے یہ باہر کی جگہ دی تھی، تو یہ خاندان نبوت کا آخری ڈیرا ہے، اس کا نام آج بھی کاغذات مال میں بیت الحسن ہے، اور وہاں لائبریری ہے۔ آج وہ کسی سید کی ملکیت نہیں ہے، آج جنہوں نے سادات کے روزے اکھاڑے ہیں ان کی ملکیت ہے۔ سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشر، سویا ہے کہاں جاگ اب ہے فتنہ معاشر، رسوا کبھی یوں دین پیمبر نہ ہوا تھا۔ اس بیت الحسن میں ڈیرا ہے مدینے والے کے خاندان کا۔ اب یزید ہے شام میں، آج نقشے پر شام کا نقشہ دیکھیے کہ شام کہاں ہے، اور عراق جو ہے اگر شام کو جاؤ تو وہ تھوڑا سا اگر دانی طرف ہٹا جائے مدینہ طیبہ سے تو سیدھا کربلا پر سے جا کے راستہ گزرتا ہے۔ اس وقت اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مکہ شریف میں جائیں؟ اب یہ سوچنے والی باتیں ہیں، جس وقت کے 22 صوبوں کے گورنرز کو تبدیل کر دیا گیا، کیا کیوں؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی رسول تھے، انہوں نے نیکی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، خدا پرستی کی بنیاد پر، وہ اپنے ہی قبیلے کا صحیح مگر انہوں نے تقوی و طہارت کا پھر خیال رکھا، گورنر مناسب حیثیتوں کے رکھے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا جس کام کو میں چلانا چاہتا ہوں جب تک یہ چوٹی چوٹی کے بے ایمان میری کابینہ کے وزراء نہ ہو، گورنرز نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ یہ اس نے شیڈو کیبنٹ پہلے سے بنائی ہوئی تھی، یہ انتظار کر رہا تھا جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کا۔ یہ جتنے بے ایمان ہوتے نا، بے ایمان چیئرمین، بے ایمان پریزیڈنٹ اور سوا بے ایمان سیکرٹری اور 2 بے ایمان ڈال کے ایک امام، وہ سارا سیٹ ہی اس طرح کا بناتے ہیں نا، کیونکہ موافق نہیں پڑتے نا۔ بے ایمانی کرتے وقت ایمان والا آدمی تو کھٹکتا ہے نا۔ تو ہمارے علاقے میں ایک بڑی آوارہ قسم کی عورت تھی اور اس نے ایک ٹیم بنا لی تھی، آخری عمر میں اسے ایک بڑا سا تسبہ گلے میں ڈال لیا، ہرے رنگ کے کپڑے پہن لیے۔ جب کو فریب کرنے میں طبیعت آئی ہے نا، ساوے کپڑے نہ سارا تو بڑی پرانی بات ہے جناب۔ اس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہن لیے اور وہ جتنی آوارہ عورتیں تھی کہنے لگے میں غوث لگی ہوئی ہوں، اور اس وقت پوری دنیا کی کتب ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں، جتنی آوارہ عورتیں تھی ساری وہ کتب اس نے بنا دی تھی۔ تو ساری ٹیم ایک جیسی کتبوں کی تھی نا، تو ایسے کتبوں کی غوث ویسی ہو سکتی تھی جیسی وہ تھی، لیکن میرا خیال ہے وہ کشش والے کاف سے کتب ہوا ہوگا اور سین والے غوث سے غوث ہوا ہوگا، کچھ اس طرح کہ اس نے پوری اپنی کابینہ بلد۔ یزید بھی بے ایمان سمجھتا تھا، سارا سیٹ جب تک بے ایمانوں کا نہ ہو کام نہیں چل سکتا۔ اب امام حسین نے دیکھا جب جتنے شطرنج کے مورے ہیں یہ سارے مناسب ٹھکانوں پر لگا دیے گئے ہیں، اب کیا ہو؟ اس وقت جناب ایک اور تحریک چلی، اس تحریک چلی کہ یہ بزرگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو گاٹھو۔ تبری نے اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ظلم کرائے جانے کا معاملہ ان کے بھائی سے کرایا گیا تھا۔ اب کہتے ہو فلاں اتنے بزرگوں کی اولادیں پیسے لے کے کیسے بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا پرانا معاملہ ہے،
पैसों से फिसलने की आदत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भाई भी ताबईन में से हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूं, मगर इस वाक़े से इनकार नहीं किया जा सकता कि यजीद ने वहां का जो जनरल इंस्पेक्टर था हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर का दूसरा भाई बनाया और कहा इस भाई को अगर तुम पूरी तरह से कैफरे किरदार को पहुंचाओगे अब्दुल्ला बिन जुबैर को, तो फिर मैं तुम्हें बहुत आला से आला ओहदे तक पहुंचाऊंगा। उस आदमी ने अपने भाइयों से वो जुल्म किया कि तारीख बताती है ऐसा कोई जालिम किसी मजलूम से नहीं कर सकता। ये पैसे ऐसी बुरी चीज है। अब इमाम हुसैन ने कहा जब पुलिस बदल दी गई है, सूबों के गवर्नर बदल दिए गए हैं, छोटे मोटे ओहदों के कारिंदे बदल दिए गए हैं, अब मेरे लिए क्या चांस है? अब हजरत इमाम हुसैन तेरे किरदार का वक्त है। शहीद बेशुमार दुनिया में हुए हैं, बदर के शहीदों का बड़ा दर्जा है, मगर कीमत क्या है उसकी? अगले दिन रात को हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफरों की कत्लगाहों का जिक्र किया, इस जगह उतबा गिरेगा, इस जगह शैबा गिरेगा, इस जगह वलीद गिरेगा। यानी मुशरिक आर्मी का जो CNC था एक उतबा उसका नाम है, जो उसका चोटी का जंगी जर्नैल है वलीद उसका नाम है, जो उसका पॉलिसी फ्रेमर है शैबा उसका नाम है। फरमाया अबू जेल इस जगह गिरेगा, अब अबू जेल चीफ ऑफ द स्टेट का नाम है। तो जब पूरी जंगी क़यादत के खात्मे का हाल बता दिया तो लड़ने वालों के लिए कौन सी मुश्किल बाकी रह गई थी? अब सुबह के वक्त सीना तान तान के लड़े, क्योंकि पता है अब दो बच्चों ने, नाबालिग बच्चों ने अबू जेल को मारा। क्यों? उनको पता था सरकार ने फरमाया जो अबू जेल मरेगा, तो मरेगा तो हम क्यों ना मारे, उसके तो मरने की इत्तला है। अगर इस तरह की कोई बात होती हमें भी सरकार बता देते तुम भी मारे जाओगे, हमें नहीं बतलाया, उसके मतलब बतलाया है कि वो मारा जाएगा। तो दो बच्चों ने कसम खा ली हम उसे मारेंगे, अचानक से उन्होंने मार दिखलाया। जिनको पता हो कि हमारे मुखालिफ धड़े की जंगी क़यादत यहां ढेर हो जाएगी, उनके लिए लड़ना आसान है। पर इमाम जन्नत मकाम की ज़ात बाबरकात, जिनको यह बतला दिया गया कि ऐ हुसैन ये तेरी मशहद की मट्टी है, इस जगह तूने शहीद होना है, उस जगह का नाम है करबला, उसका नाम है वादिये नैनवा, उसका नाम है तफ नैनवा और करबला। ये तीन मशहूर नाम सरकार ने बतलाए। और मट्टी हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उम्मे सलमा के पास छोड़ी। क्यों? इससे इस अमर की शहादत मिलती है कि सरकार को पता था कि फातिमा तो रुखसत हो जाएगी, मट्टी रखने की पहली हकदार तो जनाब सईदा फातिमा थी ना, जो मां थी। पता है फातिमा ने कौन सा जीना है। दूसरे हकदार मौला मुर्तजा थे, पता वो वक्त आएगा तो अली भी नहीं होगा। मट्टी रखने का मामला होता खुद रख लेते, वो जब वक्त आएगा तो मैं भी दुनिया से चला गया हूंगा। अब मट्टी पड़ी हुई है, शहादत गाह की निशानदेही हो चुकी हुई है। और जब जंगे सिफ़ीन पर मौला मुर्तजा निकले थे, जिस कूफे में दारुल खिलाफा ट्रांसफर किया था मौला मुर्तजा ने, कूफा अराक में है ना, ये कूफा वो जगह है कि हजरत फारूक आजम के दौर में जब ये फतह हुआ तो बसरा और कूफा उस वक्त बांसों और टनारों को खड़ा करके तो इसके साथ चटाइयां बांधी गई और ये जगह अलाट की गई और इस जगह कॉलोनी शुरू की गई। तो ये पहली दो कॉलोनियां हैं दौरे फारूकी में बनाई गई थी, बसरा और कूफा। पहले आबादी यहां नहीं थी, तारीख नहीं बताती कि पहले यहां कोई आबादी थी। तो इस आबादी में जब आपने दारुल खिलाफा ट्रांसफर किया तो जंगे सिफ़ीन पर जा रहे थे, तो जंगे सिफ़ीन पर जाते हुए हजरत हैदर करार की तबीयत में एक चकराहट सी महसूस हुई। पूछा क्यों आपकी तबीयत में मलाल है? कहा मेरी तबीयत घबरा रही है। कहा क्यों? हाजा मनाखो रिकाबिहिम, ये इमाम हुसैन की शहादत गाह है और इस जगह उनकी सवारियां यहां आकर के बैठेंगी और फिर जगह पे हाथ लगा कर यहां मेरा हुसैन शहीद होगा, यहां मेरा अली असगर शहीद होगा, यहां अकबर शहीद होगा। और वो जगह जब बताई हाजरीन सारे रो दिए, लेकिन देखा कि दुआ नहीं फरमाई। ऐ महबूबे किबरिया तेरी जात पर कुर्बान, तूने बदर की जंग में तो दुश्मनों की कत्लगाहें बताई कि इसी जगह दुश्मन गिरेंगे और मरेंगे, लेकिन वाह तेरे घराने के कुर्बान, सब्र पे तेरे इंतहा, इसलिए कि तुझे पता चला कि उसे शहीद किया जाएगा, दुआ टलने की न मांगी। और हैदर करार को पता चला कि यहां मेरा हुसैन मारा जाएगा। अब जिस वक्त इमाम हुसैन मदीना शरीफ से निकल के
مکے شریف میں جاتے ہیں، مکے سے کربلا کی طرف جاتے ہیں، انہیں تو نانا مبارک کی زبان پاک سے یہ بات معلوم ہے کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ حیدر کرار کی اطلاع کے ذریعے سے انہیں پتا میں تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بدر میں جانے والوں کو پتا ہم فتح کے لیے جا رہے ہیں، ہم مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک پوری زندگی لڑتے رہے، جب تک ایران فتح نہیں ہوا کسی لڑائی میں ذرا گریز نہیں کیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ہجرت والی رات میں نے سرکار کا پیچھا کیا تھا، جب پہنچ گیا تھا، یا چند خاص ہجرت والی رات تو نہیں پہنچ سکے تھے، بعد میں سفر پہ پہنچے تھے، لیکن جب پہنچا تھا تو مجھے زمین نے پکڑ لیا تھا، 3 مرتبہ سرکار نے چھڑایا تھا، پھر چوتھی مرتبہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سرکار نے فرمایا سراقہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، پر میں تیرے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے بازوؤں کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو مسلمان ہوگا، میرا غلام ہوگا، میرا حلقہ بردار ہوگا، میرا کفش بردار ہوگا، میری بارگاہوں کی بلائیں لے گا، میرے مقصد کے لیے لڑے گا، کبھی ایران فتح ہوگا اور شہنشاہ ایران کے بازوؤں سے کنگن اتارے جائیں گے، وہ سونے کے کنگن تیرے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے۔ ان کو لڑتے ہوئے دور اسلام میں لوگوں نے دیکھا، کہا سراقہ بڑی بے جگری سے لڑتے ہو، گزری ہوئی زندگی میں تو تم ایسے دلیر آدمی نہیں تھے۔ کہا وہ زمانہ کفر کی بات ہے، اب میں مسلمان ہوں، سرکار کی زبان سے میرے کانوں نے سن لیا ہوا ہے کہ جب تک ایران فتح نہ ہو مجھے مرنا نہیں ہے، تو مجھے مرنا نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ پر واہ حسین تیرے قربان جاؤں، تو نے تیاری کی، اب تجھے پتا مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مرنے کی تیاری مدینہ طیبہ سے ہوتی ہے۔ جب یزید کی طرف سے بلاوا آیا کہ ان کو بیعت کے متعلق کہو، فرمایا میں اور یزید سے بیعت؟ خدا کا خوف کر دعوت دینے والے۔ اب جناب امام حسین رضی اللہ عنہ تیاری فرما لی، وہ وقت اب آ گیا ہے جس وقت کے بارے میں سرکار نے اطلاع فراہم فرمائی تھی۔ رات کے وقت اٹھے اور کہا بھائی بہن بھائیو اپنی اپنی تیاری پکڑ لو، عباس علمدار تیاری پکڑ لے، اور علی کے بیٹے تیاری پکڑ لے، سیدہ زینب تم نے میرا مشیر بن کے چلنا ہے، میری بہن، آج دونوں بہن بھائیوں کا ساتھ ہے، چلنا ہے ساتھ۔ کہا ہاں میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ حسن ہوتے تو آپ کے ساتھ جاتے، اب آپ اکیلے ہیں، میں آپ کو اکیلا یہاں سے روانہ نہیں کر سکتی، میرے میاں جائے، اگر تم مجھے چھوڑ کے بھی جانا چاہو میں اصرار کروں گی میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہائے ہائے ہائے، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے اٹھتے ہیں، پاس ہی نانا جان کا مزار ہے، لیکن اب پہلے میں اپنی اماں سے بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بقی شریف تھوڑے فاصلے پر ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت کے مزار پر گئے اور جا کے قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں اماں جان حسین کا سلام ہو، اے فریادیوں کی فریاد سننے والی اماں، آج حسین کی بھی فریاد سن، آج تیرا حسین تیرے شہر کو چھوڑ کے مسافر بن کے جا رہا ہے، آج کوئی آخری بات حسین کو بتا جو یاد رکھوں۔ پاسی حضرت امام حسن کا مزار ہے، ابھی امام حسن سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اے مسافروں پردیسیوں کے لیے دوپٹے بیچ کے ان کی روٹی کا سامان کرنے والی، آج تیرا حسین کسی ایسے میدان میں جانے والا ہے جہاں بھوک اور پیاس کا سامنا ہوگا، آج امام حسین کے دل پر بھی ہاتھ رکھ، آج تیرا حسین تیرے دروازے پر سوالی ہے۔ اے میری اماں جان تم نے دکھوں کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سہارا بن کے دکھلایا ہے، سرکار کی بارگاہ میں تسلیاں فراہم کی ہیں، آج ایک مرتبہ حسین کو بھی چلتے وقت کہہ دو بیٹا حسین گھبراؤ نہیں، ایک مرتبہ اپنے حسین کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اتنا کہہ دو کہ میاں جائے او میرے بیٹے او میرے لگتے جگر اور نبی پاک کے لاڈلے گھبراؤ نہیں، جاؤ اللہ کے حوالے، ایک مرتبہ مجھے اللہ کے حوالے اماں جان، ایک مرتبہ مجھے اللہ کے حوالے کہہ دو، تیرا حسین روانہ ہوتے وقت دقت محسوس نہ کرے۔ اماں جان تجھے یاد ہوگا جب مولا مرتضی میدان بدر میں اکھاڑے میں جا رہے تھے تو سرکار نے ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری مولا مرتضی کے ہاتھ میں دی تھی، اے امی جان ایک مرتبہ اٹھو، یہ رہی ذوالفقار حیدری، یہ جنگوں میں آزمائی ہوئی تلوار، یہ نبی پاک کے دشمنوں کا خون پینے والی تلوار، یہ رہی، وہ آپ کے سامنے ہے، مہربانی فرما کے ایک مرتبہ اٹھیں اور حسین کے ہاتھ میں وہ تلوار دے کے اسی طرح مجھے روانہ کریں جس طرح مولا مرتضی کو آپ کے ابا جی نے روانہ کیا تھا۔ یہ اماں جان آپ کو یاد ہوگا معراج کے سفر پر جاتے ہوئے جبریل امین نے مولا مرتضی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کی
रकाब थामी थी, लगाम पकड़ी थी। एक मरतबा कभी ऐसा करो जब तेरा हुसैन तेरे शहर को छोड़ना चाहे, उस तेरे हुजरे को वीरान देख के तुरना चाहे, चलना चाहे, और एक मरतबा तेरी गली कूचों को उजाड़ छोड़ के चलना चाहे, तो एक मरतबा बाहर निकल के मेरे घोड़े की लगाम तो थामो, एक मरतबा मुझे अलविदा तो कहो। आज कौन हो, आज नहीं कह सकती हो तो हसन को कहो तो 2 कदम मेरे साथ चल के मुझे रुखसत करे। पाइया बाज मुहम्मदा कंड खाली, कले बच्चे दी माई के मान कर। हजरत सैयदा से रवाना होते वक्त क्या क्या क़यामत ढूंढती है। उठते हैं 2 कदम चलते हैं, फिर लौट आते हैं कि अम्मा तेरा शहर छोड़ने को जिगर काम नहीं करता, मेरी तबीयत इजाजत नहीं देती। उधर रज़ाए इलाही कह रही है हुसैन चलो चलो देर हो रही है। हजूर का वो शहर है कि पुकारे कोई दुत्कारे कोई, दीवाना समझ के मारे कोई। मैं बन के भिखारी फिरता फिरूं तैबा के भरे बाजारों में, तैबा के भरे बाजारों में, तैबा के भरे बाजारों में। ये वो शहर है कि मक्का छोड़ के लोग यहाँ आए। मक्के में बैठ के काबतुल्लाह के सहन में खड़े होकर के लोगों ने कहा था रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा। मक्के शरीफ में रहकर लोगों ने मदीने के लिए दुआएं मांगी, कहा मौला करीम इस शहर से हमें निकाल। आज ये वो शहर है कि अम्मा जान में से छोड़ के जा रहा हूं। ये अम्मा जान, आपको मेरी दिलासारी का क्यों एहसास नहीं हो रहा? आपको वो वक्त याद नहीं जब इमाम हसन ने भी तख्ती लिखी, मैंने भी तख्ती लिखी, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नाना जान बताएं ना, पहले अम्मा जान की खिदमत में हाजिर हुए, कहते अम्मी जान बताओ हसन की तख्ती अच्छी कि मेरी अच्छी? हजरत सैयदा दोनों को देखती है, कभी एक को देखती है कभी दूसरे को, कहती बेटा बहुत अच्छी तख्ती है, बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत लिखी। कहा नहीं दोनों में से किसकी बहुत अच्छी लिखी? कहा ये भी बहुत अच्छी लिखी, ये भी बहुत अच्छी लिखी। इसकी रोशनाई बड़ी चमकती, इसकी भी रोशनाई बहुत अच्छी चमकती, इसके दायरे बड़े अच्छे, इसके भी दायरे बड़े अच्छे। उन्होंने कहा नहीं बताओ दोनों में से किसके अच्छे बने हुए? हज़रत सैयदा फरमाती हैं कि बेटे मेरा दिल फटता है जब तुम में से कोई ये महसूस करे कि मेरी बात जो है वो हल्की निकली, दिल को जो तेरे चोट लगे फातिमा उसको नहीं सह सकती। कहा फिर क्या हो? कहा फिर हो ये सरकार के पास जाओ। सरकार के पास गए, सरकार ने भी जनाब सैयदा फातिमा वाली बातें दोहराई कि दोनों की तख्तियां बड़ी अच्छी, बड़ी सुथरी लिखी, बड़ी प्यारी लिखी। कहीं बता दोनों में से किसकी अच्छी? कहा मौला करीम तू फैसला फरमा दे, मैं तो हुसैन का दिल नहीं तोड़ सकता था, हसन का दिल तोड़ सकता हूं, इन दोनों को रंजीदा नहीं देख सकता हूं। जिब्रील अमीन 7 मोती लाई, इस हवाले को हजरत अब्दुर्रहमान सुबूरी रहमतुल्लाह ने नुज़्रतुल मजालिस के अंदर निकल किया है। कहते 7 मोती लाए, कहा इन दोनों तख्तियों को हमवार रख के दरमियान में ये 7 मोती छोड़ दो, जिस तरफ ज्यादा मोती लुढ़क के चले जाएं वो तख्ती ज्यादा अच्छी लिखी हुई है। अब जो कि दोनों तख्तियों को एक लेवल में करके इकट्ठा करके रखा गया और दरमियान में वो 7 मोती छोड़े गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। अब एक बीच में रहकर सरकार उसकी तरफ देखने लगे कि ये किधर जाता है, वो फट के 2 टुकड़े हो गए, आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया। तो कहा मेरी अम्मा जान ये हुसैन वही हुसैन है जिसके दिल रखने के लिए मोती तोड़े गए पर हुसैन का दिल नहीं तोड़ा गया। ये अम्मा जान मेरा दिल टूटता है, मुझे एक मरतबा अलविदा कहो। आय अभी कब्र से फरागत नहीं होती जनाब सैयदा के। मैं और आप कभी हमेशा के लिए वतन छोड़ के जा रहे हो, पता हो फांसी लगना है? फिर बाप की कब्र से मिलो पता चलेगा क्या बात, फिर भाई की कब्र से एक मरतबा गले लग के मिलो फिर पता चलेगा। ये बकी शरीफ का कब्रिस्तान है, दियारे पाके मदीना है। ये वो सरजमीन है जिसने इमाम जन्नत मकाम की जिंदगी की बहारें देखी, जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर इमाम हुसैन को खेलता देखा है। ये वो सरजमीन है। अब हजरत सैयदा के मिजार से फारिग होकर इमाम हसन के मिजार पर हाजिरी, साथ ही मुत्तसिल तो मिजार पे
کہو اماں کی بغل میں سونے والے مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ اب تم نے تو مر کے بھی اماں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اماں کی جدائی قبول نہیں کی، حسین کے لیے یہ فیصلہ کیوں ہے؟ چل میرے ساتھ چل، آج وقت ہے ساتھ دینے کا، ساتھ چل کے میرا ساتھ دے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ اے امام حسین، اگر میں نہیں جا سکتا تو میرا گھنگریال گیسواں والا قاسم تیرے ساتھ ہوگا، ہاں؟ جو میری سیٹ پر کام کرے گا، جس جگہ میں نے لڑنا تھا میرا بیٹا قاسم لڑے گا۔ میں اپنا فرزند ارجمند چھوڑ کے چلا ہوں۔ لیکن کہا بھیا تمہیں پتا ہے کہ جب سرکار نے بنو ہاشم کو للکار ماری تھی، بنو ہاشم کو کھانا کھلا کے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی مجھے اپنا بھائی بنائے، سب نے تلواروں کو بے انعام کرنے کی دھمکی دی تھی کہ ہم تجھے مار ڈالیں گے، یہ اعلان واپس لو، یاد ہے وہ وقت؟ تو اس وقت کوئی سرکار کا بھائی نہیں بنا تھا، پر تیرے اور میرے ابے نے کہا تھا یا رسول اللہ انا اخوک یا رسول اللہ، انا اخوک یا رسول اللہ۔ آج وہ وقت ہے کہ حسین اس کے بعد تمہیں کبھی کوئی بات نہیں کہے گا۔ یہ آخری سوال ہے، تیرے مزار پر آیا ہوں، جس طرح مولا مرتضیٰ نے صفوں سے اٹھ کر ایک مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں، ایک مرتبہ مزار سے نکل کے گلے لگ کے مجھے کہتے میں تیرا بھائی ہوں۔ آپ کی گھڑی کیا کہہ رہے جی؟ 10 منٹ سلام بھی پڑھنا ہے جی۔ آپ کا اگر نہیں بھی ہوا تو میرا ہو گیا۔ دراصل واقعہ کربلا کو غیر جانبدارانہ طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے اس واقعے کو جب بیان کریں تو پھر جس سے ایک کھڑا تماشائی بات بیان کر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ نہیں لگتا، دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس میں ہوتے۔ جب للکار کا وقت ہوتا تو امام حسین کی بارگاہ میں فرنٹ لائن کے جو جان نثار تھے ان میں جاتے تو ہمارا نام بھی آج حضرت امام جنت مقام کے غلاموں میں بولتا تھا، مگر وائے ناکامی ہم لوگ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اصل میں کربلا شریف کے واقعات جو ہے غیر جانبدارانہ طور پر بیان کر سکنا یہ اور لوگوں کی عادت ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مدت ہوئی ہے مصائب بیان کرنے بند کر دیے کہ میں پھر مہینہ 2 مہینہ بیمار رہتا ہوں اور میری طبیعت پر اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اصل میں وہ واقعہ اتنا دلگداز ہے کہ نبی پاک کے دروازے سے جب نبی پاک کا لاڈلا حسین مدینہ چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے نا، تو آسمان کو ٹوٹنے کی عادت نہیں، زمین کو پھٹ جانے کی عادت نہیں، اور سمندر کو الٹ کے زمین پر بہ آنے کی عادت نہیں، وگرنہ یہ سارے حادثات امام حسین کی کہ مدینہ چھوڑنے کے مقابلے میں کمزور درجے کے ہیں۔ اگر مزید آپ کو شہادت سننی ہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعوں پر میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا، لیکن حاصل گفتار یہ ہے کہ یہ دین حسین کے نانے کا تھا، حسین کے ابے کا تھا، حسین کی ماں کا تھا، اس پر خرچہ حسین کا ہوا تھا، حسین کے نانے کا ہوا تھا، اس لیے اس کو چلانے کا بھی بہتر حق اسی خاندان کو پہنچتا تھا جنہوں نے اس پر پیسے خرچ کیے تھے، جنہوں نے اس پر لہو خرچ کیا تھا، جس پر انہوں نے محنت خرچ کی تھی۔ اب وہ غاصبوں کے قبضے میں آیا نہیں دوستو، جس کام کے کرنے میں جن لوگوں کی محنت لگی، جن لوگوں کا خرچہ ہوا، وہی اس کو چلانے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اور اگر درمیان میں کوئی یزید طبقے تو یزید کو آئندہ بھی لوگ یزید ہی سمجھیں گے۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ چندے کی آپ اپیل کریں۔ عام طور پر جلسوں میں حاضری پر بھی ناخوشگوار اثر ہونے کا یہی سبب ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں چندہ مانگیں گے، اور روزانہ جلسے روزانہ چندے۔ مگر یہ بات یاد رکھو، جو روزانہ گھر میں لا کے کھلاتے ہو نا، سرخی پاؤڈر تو وانی نہ دینے دے لانی نہیں سی، اے لایا نہ تو وانے کی حال دوئے پکڑو ہے جی، تو اس نے پھر مرضی لے ستوا مارنے میں کوئی بگانا ہی بندہ مقرر ہوئی گی چاہے